سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی کیسز میں ملزموں کو سزا سنائی ہے. عمر ایوب ہیں, شبلی فراز ہیں, شیخ راشد شفیق ہیں, دیگر مرکزی قیادت بھی شامل ہے جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, کچھ کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اوور آل آپ اس فیصلے پر کیا کامنٹس کریں گے؟ دیکھیے جی, میں نے تو آپ لوگوں کو وقت سے پہلے ساری باتیں بتا دی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ سے ایک بزرگ خبر آ رہی ہے, وہ آ گئی. جو میں نے کہا تھا بہرا اسی کا سلسلہ گورنمنٹ یا اختیار کرے گی, وہ آ گئی فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے. نمبر 2, میں نے آپ سے کہا تھا یہ سارے ہوں گے جنہوں نے پیر کا خنجر مارا ہے پی ٹی آئی کی, بانی کی, جمہوریت کی پارٹی کے اندر, وہ سب گرفت میں آئے گی. یہ سب ایک ٹیم کے تحت انہوں نے لوٹ مار اور تباہی مچائی تھی. اور آج جو میں نے آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کا میں سگنل دیا کہ میں وطن سے ملک سے باہر ہوں, وطن آنے میں ساری کہانی کروں گا کہ یہ 8 سیٹیں جو سینیٹ کی تھی پی ٹی آئی کی, وہ 5 کیسے ہوئی, مراد سعید کو الیکٹ کرانے کا سینیٹر کیا سائز ہے اس کے پیچھے, لوٹ ماری کہانی کیا ہے, اور کیا منصوبہ بندی خطرناک قسم کی ایک جنونی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں ارشد شریف والا کھلونا کھیل اب ہونے نہیں دوں گا. تو آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی میں کیا بات کر رہا ہوں, وہ بھی قوم کے آگے رکھوں گا. تو یہ ابتدا ہے. میں آپ کو کہا تھا کہ یہ پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان کی طرف چل پڑی ہے اور وہ شیپ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس سب نے بیچ میں کھچر گھوپا ہے تحریک انصاف کے نظریاتی سمیت میرے دوست کے گنڈا پور کے, جو ابتدائی طور پہ اپنے آخری مراحل میں جا چکا ہے اور اپنی خدمات کے بدلے. سینیٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ابتدا ہے؟ یہ ابتدا ہے. گنڈا پور جو ہے وہ اپنی آخری مراحل میں آ چکا ہے, لیکن کیونکہ اس نے اپنی خدمات پیش کی ہے اور آگے ہی پیش کرنے کی باتیں کر رہا ہے, تو بچت کے بھی چانسز بنا رہے ہیں اپنے. لیکن جو یہ 5 سیٹیں ملی ہے پی ٹی آئی کو 8 کی جگہ, کیوں اور کیسے اور وجہ, اور مراد سعید کو سینیٹر بنانے کی سائٹ, یہ بھی آگے بتاؤں گا. اور جو گنوری مسوا بندی پی ٹی آئی کر رہی ہے جس میں جیسے کہ ارشد شریف کا کھیل کھیلا گیا تھا, ویسا بھی اس بار انشاءاللہ ہونے نہیں دوں گا. اور سب باتیں آپ نے وقت سے پہلے بتا دی ہے. اور لوٹ مار کا جو دھندا ہے وہ الگ ہے. اور یہ جو 5 اگست کی جو کال ہے, اس کے پیچھے کیا سائز اور کیا گھرورا کھیل پی ٹی آئی نے پلان کیا ہوا ہے, وہ بھی میں قوم کے آگے ٹائم سے پہلے رکھوں. اچھا سینیٹر صاحب, ظاہر ہے جنہیں سزائیں ملیں گی اور جنہیں سزائیں ملی ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, ایسا ہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا, اپنے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے کہ داع علی کا سلسلہ شروع ہو گیا, شروع ہو جائے گا. یہ تو انڈرسٹوڈ. اچھا, آپ علی امین گنڈا پور کا بھی ذکر کر رہے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں. تو کیا ہوا, وہ وزیر اعظم بھی اگر ملک کے ہے تو کیا ہوا؟ اگر آپ گھروانے کھیل کے اندر ہے اور نظریات کے نام پہ خنجر کھیل لے اور اداروں کو اچانک سے تیزی آگے بدنامی کی اور اٹیک کرنے کی, کیا وجوہات ہے؟ کیا سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں سب اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کیا تو ہمیں یہ نہیں وجہ ہوئی؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سارا کھیل اب قوم جا کے کھلتا چلا جا رہا ہے, اور میں کھولتا چلا جاؤں گا, اور وقت سے پہلے کھول رہا ہوں. اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ جو منصوبہ بندی کی گئی ہے, ایک گھٹیا اور خطرناک قسم کی ایک گھنولی چال چلی گئی ہے, جیسے کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا تھا فاروق شہید کے ساتھ, وہ چال بھی ناکام ہونے دوں گا. اور یہ داع علی کا سلسلہ بھی ہوگا, ایک جو پاکستان کی طرف پی ٹی آئی پاکستان اپنی شیپ اپ پوزیشن میں آنے کی طرف گامزن ہے. اچھا سینیٹر صاحب, اب جس طرح سے ایم پی ایس کو سزائیں ملی ہیں, ایم این ایز بھی بیچ میں شامل ہیں, سینیٹرز بھی شامل ہیں, اور آپ نے کہا کہ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے سلسلہ, ابھی تو شاید یہ آگے تک جائے گا, تو پھر کیا آپ ملک میں ضمنی انتخابات کی فضا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو جو پروسیجرل چیزیں ہیں ڈیموکریٹکلی, اور جو پاکستان پی ٹی آئی پاکستان بننے کی شیپ آف پوزیشن ہے, اس کا پی ٹی آئی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کوئی میں آپ یا کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کے اندر کی منصوبہ بندی جو میں آپ کو کئی مہینوں اور سالوں سے بتاتا جا رہا تھا, اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی تو مزید اس پہ تیزی آ جائے گی, کیونکہ جن نے گریز بنا رہی تھی انہوں نے اپنی گریز بنا لی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اب وہ آگے آئیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے مل ملا پہ یہ چور گنڈے بےایمانی کرپشن کی باتیں کرتے تھے, خون ریزی کی باتیں کرتے تھے باقی پولیٹیکل پارٹی کو, انہوں نے پیڑ پہ خنجر روپا ہے. جمہوریت کی پارٹی کی, پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کی, سب کی قبر پہ خنجر مارا ہے. اور آپ کے سامنے ہے نا کہ 8 سیٹوں کی جگہ 5 سیٹیں لے لی, کیوں اور کیسے, کیا وجوہات بنی, اور مراد سعید کو بنانے کی سائز کیا ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا. اور داع علی کا سلسلہ بھی ہے. تو سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور جو اربوں خربوں روپے کی کرپشن جو ہو رہی ہے, جو تباہی رسی ہوئی کے پی کے وہ کیسے ہو رہی ہے, جو قتل و غارت ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. پھر ایک سازش بنائی گئی ہے, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ناکام, اداروں کے خلاف, یہ کرمنلز کے خلاف,
पुलिस और बाकी लोगों को लड़वाने की साजिश जो की सीएम साहब ने केपीके के, वो सब सामने ही है ना कौम के। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये जो नाअहली का सिलसिला शुरू हुआ है, दूसरी तरफ जो केपी के मामलात हैं वो भी अभी कुछ मजीद सामने आने वाले हैं, एक्सपोज होने वाले हैं। बिल्कुल सामने, वो सामने आने वाले, उससे पहले जैसे ही मैं वतन वापस आऊंगा सब सामने ले आऊंगा कौम के। और ऐसा वो आप कब तक होता देख रहे हैं? बहुत जल्द। ये जो टाइम लाइन मैंने आप लोगों को पहले दी थी, कई हफ्तों कई महीनों पहले दी थी, कुछ साल पहले दी थी, वो सब अपनी टाइम लाइन के तहत ही सारी चीजें हो रही, आपके सामने सारी चीजें। आपको मैंने कहा था रिजर्व सीट का, वो भी हो गया। तो जो कहता कि अल्लाह की मेहरबानी सब सही साबित होता रहा ना, क्योंकि ये सब मिले हुए पीटीआई वाले, ये जो नजरियात के नाम पे गुंडागर्दी, कुछ तरह फहरिस्त आ जाएगी। मैंने आपको कहा था आपकी इसमें जरूरत जो है वो आप सामने आ जाएगी, अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे उससे। कुछ चेहरे आप देख रहे हैं सामने आते हुए। Sir, if you say this is the beginning, so where are you seeing PTI in next 1 or 2 years? PTI पाकिस्तान just like MQM पाकिस्तान। अच्छा फैसल साहब, ये कहिएगा कि जैसे कुछ रहनुमाओं को सजाएं भी हुई, कुछ 70 अबव थे जिनको रिहा भी किया गया, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इससे क्या लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे भी किए जा रहे हैं? क्योंकि जहां पर सजाएं हो रही हैं वहां पर कुछ लोगों को बरी भी किया जा रहा है। तो अगर तो ये अदालतें कोई ठीक काम ना कर रही होती तो फिर ये बरियत कैसे होती? तो सौदा अदालतें बिल्कुल ठीक काम कर रही है, जो काम ठीक कर रही है। अगर आप कहीं सजाएं दे रही है वो गलत है तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये तो सबको पता ही था। ये सारी शवाहिद और सारी चीजें भी तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने दी है। मैं आपको कई सालों से बोलता रहा, ये बात कई हफ्तों से, कुछ महीनों से बोलता रहा हूँ, कंटिन्यूस बोलता रहा हूँ। हर एक बात जो आपको बताई थी वो एग्जैक्टली वैसी जा रही है। ठीक है, सेनेटर फैसल वादा हमारे साथ मौजूद है। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। तो